الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم حافظا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور وہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے وہ خود مرتکب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 113 کی تلاوت کی اور ترجمہ مفہوم پیش کیا۔ اب اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ انسانوں اور جنوں میں سے جو مردود ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ اب اس کی مزید جو وجوہات یہاں پہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بناوٹی باتوں کے وسوسے اس وجہ سے ڈالتے ہیں تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، وہ ان کی بناوٹی جو باتیں ہیں ان کو پسند کر لیں اور اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے وہ خود مرتکب ہے، یعنی جس گناہ کو وہ خود کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کا دل جو ہے وہ اپنے ہم جنس کی طرف جھکتا ہے، لہٰذا کسی آدمی کا دل گناہ گاروں گمراہوں کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے دل میں بھی گمراہی اور برائی کی محبت بیٹھی ہو۔ ہم اپنے مطلب کی باتوں میں بہت اچھے سے فوکس کرتے ہیں اور اتفاق کی بات پتہ کیا ہے، وہ ہمیں یاد بھی رہتی ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن ہمارے مطلب کی بات ہمیں یاد رہتی ہے، اور جو باتوں کو ہم اپنا مطلب نہیں سمجھتے، جیسے کہ کوئی بھی بات ہے جو ہمارے مطلب کی نہیں ہے وہ ہمیں فوراً سے بھول جاتی ہے۔ دنیا داری کی چیزیں ہمیں بہت اچھے سے یاد رہتی ہیں، پکی ورڈ ٹو ورڈ یاد رہیں گی، اور سچویشن ہے ایون کہ ہمیں وہ بھی یاد رہتی ہے، لیکن جب بات دین کی آ جاتی ہے یا قرآن کی آ جاتی ہے، حدیث کی آ جاتی ہے تو اکا دکا باتیں یاد رہتی ہیں اور میجورٹی باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے دل جو گناہ کے کاموں میں زیادہ لگتے ہیں خدا نخواستہ گمراہی کی طرف تو نہیں ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 114، افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ ترجمہ مفہوم سماعت فرمائیے، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہونا۔ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یہودیوں نصارہ کے پوپ اور پادریوں کو ہم اور آپ پنچ کر لیں، کیا کر لیں؟ تو یہ فیصلہ کریں کہ ہم حق پر ہیں یا آپ حق پر ہیں۔ تو تب اس موقع پر یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کفار کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ انہوں نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اگر ان کی مطلوبہ نشانیاں انہیں دکھا دی جائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے، تو اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ ان نشانیوں کو ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی مطلوبہ نشانیاں ظاہر بھی کر دیں گے تو بھی وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اب جو بیان آ رہا ہے، بیان فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی نشانیاں تو مکمل طور پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مفصل کتاب اتاری جس میں امر اور نہیں،
یعنی کہ یہ قرآن مجید میں کیا ہے، نیکی کا کام کرنے کا حکم اور برائی کا کام کرنے سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، وعدہ کیا گیا ہے جنت کا، وعید کی گئی ہے، حق اور باطل کا فیصلہ فرمایا گیا ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کی شہادت یعنی ان کی سچائی کی گواہی، اور کفار کے افطرا یعنی ان کے جھوٹا ہونے کا بیان ہے، اور دوسری یہ نشانی ہے یعنی کافروں کے جھوٹا ہونے کا بیان ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جو رسول ہیں برحق ہیں ہونے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے اور قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے پر دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں آسمانی کتاب کی سچی سمجھ نصیب فرمائی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، نیز یہ عام علماء اہل کتاب ان دلائل کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کو حق جانتے ہیں، اگرچہ کسی دنیاوی وجہ سے ان کا اقرار نہ کریں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیجئے کہ میں اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو حاکم اور قاضی بنا لوں جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ میری نبوت کے حق ہونے کا فیصلہ فرما چکا ہے۔ تو جب اس نے عاجز کر دینے والی کتاب یعنی قرآن پاک مجھ پہ نازل فرما دیا تو میری نبوت کے درست ہونے کا فیصلہ بھی ہو گیا، اور اللہ عز و جل کے فیصلے سے بڑھ کر کسی اور کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب میری نبوت کا اقرار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ان سے آپ یہ فرما دیجئے۔ آگے دیکھیے اسی آیت میں ہم نے کیا پڑھا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہونا۔ ایک کو یہ ہے کہ یہاں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس صورت کے معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس بات پر شک کرنے والوں میں نہ ہونا کہ اہل کتاب کے علماء جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس بات میں شک کرنے والوں میں نہ ہونا کہ ہم نے آپ کو جو بیان کیا ہے وہ حق ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ اس کا تعلق ان باتوں سے ہے جو کسی کو ابھارنے کے لیے کی جاتی ہیں، جیسے کسی کو کوئی نیگیٹیوٹی کی طرف ابھارا جاتا ہے، اٹ مینس کہ اس کے اندر بھی نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو پوزیٹیوٹی کی طرف ابھارتا ہے، اس کو فورس کرتا ہے، اس کو اس کی طرف بار بار مائل کرتا ہے، اٹ مینس کہ اس بندے کے اندر بھی پوزیٹیوٹی پائی جاتی ہے۔ تو انسان کا تعلق جس چیز کی طرف ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف زیادہ سے زیادہ ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شک کر ہی نہیں سکتے تھے۔ دوسرا یہ قول یہ ہے کہ بظاہر اگرچہ خطاب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لیکن مراد ان کا غیر ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے قرآن پاک کو سننے والے انسان یعنی ہم سب اس بات پر کبھی بھی شک نہ کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ ایسا عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اس جیسا کلام پیش کرنے پر قادر نہیں ہے۔ کبھی بھی ان چیزوں پر ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یا نہیں، یقین اور برحق یقین، اٹل یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اپنی زندگی میں ہم نے اس کو شامل کیا ہے، یہ صرف اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آیت نمبر 115 دیکھیے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات کامل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہے تیری رب کی بات۔ رب کی بات سے مراد وہ فیصلہ الہی ہے جو کفار مومن کے متعلق ہو چکا ہے، یہاں اس سے تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں یا قرآن شریف، الغرض جو بھی مراد ہو مقصود بالکل ظاہر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کی چار جو ہیں وہ شانیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک، قرآن کریم مکمل کتاب ہے، اس کا کوئی بھی پہلو ناتمام نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک میں بتائی گئی تمام باتیں حق اور سچائی پر مبنی ہے۔ تیسری بات، جو شرعی احکام قرآن پاک میں ہیں وہ ہر اعتبار سے عدل اور انصاف پر مشتمل ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اس کی مناسبت سے ہم یہاں مخلوق کے شر سے بچنے کے 3 وظائف جو ہیں وہ یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کا ذکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر چند کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے تھے اور فرماتے، تمہارے جد امجد بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام
सलाम पर इन्हीं को पढ़कर दम किया करते थे। वो कलिमात ये हैं, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हामतिन व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। शैतान के शर और नजर बद से महफूज रहने के लिए वजीफा इंतहाई मुफीद है, लिहाजा इसको याद कर लेना चाहिए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जो शख्स सफ़र के दौरान किसी जगह पर उतरे और ये कलिमात पढ़े, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, तो उस मुकाम से कूच करने तक, यानी कि जब तक वो इस मुकाम से कहीं और जगह पे नहीं मुंतकिल हो जाता, उस वक़्त तक उसे कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह तआला वजहुल करीम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका बिवजहिकल करीमी व कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा अंत आखिज़ुम बिनासियतिही, अल्लाहुम्मा अंत तक्शिफुल मग़मरा व मअसमा, अल्लाहुम्मा ला युहज़मु जुंदुका व ला युहलफु वअदुका व ला यंफअु जद्दल जल जद्दी मिन कल जुद्दा सुब्हानका व बिहम्दिक। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं तेरी बुजुर्ग ज़ात और तेरे मुकम्मल कलिमात की पनाह पकड़ता हूँ उसके शर से जिसे तू पेशानी से पकड़ने वाला है। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तू ही कर्ज अदा करवाता है, गुनाहों को माफ करता है। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तेरे लश्कर को शिकस्त नहीं हो सकती और तेरा वादा गलत नहीं होगा और तेरे सामने कोई किसी का जोर जो है वो नहीं चलता। तू पाक है और सब तारीफें तेरे ही लिए हैं। इन दुआओं को याद कर लेना चाहिए। आयत नंबर 116 देखिए, व इन तुति अक्सर मा फिल अर्ज़ि युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यखरुसून। ए सुनने वाले, जमीन में अक्सर वो हैं, तो अक्सर वो हैं कि तू उनके कहे पर चले और तुझे अल्लाह की राह से बहका दें। ये सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं और ये सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं। यह तो क्या फरमाया है कि अगर तू जमीन में मौजूद अक्सर लोगों की अतात करे। इससे पहले वाली जो आयत थी, अल्लाह ताला ने कुफार के शुबहात का जवाब दिया था। फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दुरुस्त होने की दलाइल के साथ बयान किया था। अब यहाँ पे जो बयान फरमाया जा रहा है वो ये है कि जब शुबहात जाहिर हो गए, दलाइल भी वाज़ेह हो चुके, तो अब किसी अक्लमंद के लिए बात जायज नहीं है कि वो जाहिलों की गुफ्तगू की तरफ तवज्जो करे और ना ही उनके फासिद कलिमात की वजह से तशवीश में मुब्तला हो। लिहाजा ए सुनने वाले, अगर तो जमीन में मौजूद अक्सर लोगों यानी काफिरों की गलत बातों यानी हक और बातिल को हक समझने में उसकी पैरवी करेगा तो ये तुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रास्ते से भटका देंगे। एक और ये है कि इससे जाहिल और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले लोगों की पैरवी जो है वो मुराद है। इस आयत का जो पहला पहलू जो है उसमें ये बात भी दाहिर है कि अवाम को भी ऐसे लोगों से मुख्तात रहना चाहिए जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लामी तालीमात की इशाअत को अपनी ढाल बनाकर इस्लाम ही की बुनियादों को खोखला करने में मसरूफ हैं। इसके बारे में उलमाए हक से मालूमात हासिल करके उनसे बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। दीन के मुसल्लमा अमूर में इनकी कयास आराइयाँ हक को बातिल और बातिल को हक करने में उनकी सर्फ की हुई तवानाइयां किसी भी काम की नहीं है। उनकी पैरवी दुनिया आखिरत के अजीम खसारे का सबब बन सकती है। इसलिए मेरी प्यारी और दीनी बहनों, हम सबको चाहिए कि दीनी अमूर में सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, उनके मुकाबले में किसी की भी पैरवी ना की जाए। अहले हक उलमा और मुज्तहिदीन की पैरवी दर हकीकत अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की पैरवी है, जो ये हजरात उनके अहकामात को सुनाया करते हैं। आगे इस आयत मुबारक भी क्या फरमाया, इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, ये सिर्फ गुमान ही की पैरवी करते हैं। यानी ये कुफार जो आपसे आपके दीन और मजहब के बारे में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उन्हें तो अपने मजहब के दुरुस्त होने का भी यकीन नहीं है। अपने मजहब को तो दुरुस्त साबित करने के लिए उनके पास दलील सिर्फ अपने जाहिल और गुमराह बाप दादा की तकलीद करना है। ये लोग बसीरत और हक शनासी से महरूम हैं कि उनके पास आंखें जो हैं वो भी अंधी आंखें हैं और हक को पहचान नहीं सकते। इस क्वालिटी से ये लोग महरूम हैं और दीन के बारे में गलत अंदाजे लगा रहे हैं कि ये हलाल है, ये हराम है।
اٹکل سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی، جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کیا اٹ مینس کہ وہ حلال ہے، اور جسے حرام کر دیا ڈیٹس کلیئر کہ وہ چیز حرام ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ظن یعنی گمان کرنے سے مراد کفار کے اپنے مذہب کو ثابت کرنے میں اپنے اسلاف کی تقلید کرنا ہے، مجتہد کے قیاس سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث کے مقابل اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرنا مشرکین کا طریقہ ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کے مخالف باپ دادا چل رہے ہیں تو ان کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں۔ فی زمانہ بھی یہی حالات ہیں۔ اگر کوئی کسی غلط بات پر عمل پیرا ہوا اور اسے سمجھایا جائے تو یہی جواب ملتا ہے کہ ہم تو عرصہ دراز سے یوں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو آج تک کسی کو اس بارے میں کوئی کلام کرتے سنا ہی نہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی یہی کرتے آئے ہیں، ہم نے 2 لفظ کیا پڑھ لیے، آپ نے جو ہے وہ 2 لفظ کیا پڑھ لیے اور آپ اب ہمیں سمجھانے لگے ہیں۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر خود بھی غور کرے اور دوسروں کو بھی غور کرانے کی کوشش کرے اور ایسا رویہ اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے اگلے بندے کو بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی مجھ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 117، ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ کفار وہ جو دوسروں سے فیصلہ کروانے کی بات کرتے ہیں یہ انتہائی نادان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ لوگوں میں سے گمراہ کون ہے اور حق پر کون ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بہتر جانتے ہیں کہ کفار و مومنین میں سے گمراہی اور ہدایت پر کون ہے، اور وہی ان میں سے ہر ایک کو وہ جزا دے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ یعنی مومن حق اور ہدایت پر ہے اور کفار باطل اور ضلالت پر ہے، یعنی کہ گمراہی پر ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری آیت نمبر 117 پوری ہوئی۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔